ہندوستان میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے، کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا، سمجھ لیں 29 ذی الحج، سال کے آخر میں نا شیطان آتا ہے، ایک بت خانہ ہے اس میں شیطان آتا ہے، شیطان آ کے اس بت خانے پہ قبضہ کرتا ہے۔ تو اگر وہاں ایک کنواری لڑکی نہ بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا، لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی، اس کو بٹھایا جائے گا بت خانے میں رات کو، وہ کنواری لڑکی ساری رات وہاں بیٹھے گی، صبح جب لینے جاتے تھے لڑکی مری ہوتی، شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے، تو تب اس نے جان چھوڑنی ہے، یہ رسم تھی اس دور کی۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پہ بھیک لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے، جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے، اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ در کا بھکاری ہے، قسمت کے حال بتاتا ہے، اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں یہ لوگ، پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈبل نہیں ہوا، وہ سنگل بھی چھٹی کر گیا ہے۔ اتنا کمزور عقیدہ ہے کہ بھکاری کی بات مان لی ہے آپ نے، وہ قسمت کا حال بتا رہا ہے جناب تیرے ساتھ یہ ہوگا، خدا کا خوف کر، یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے۔ کچھ تو تھوڑا سا معیار زندگی بنائے، ہم مسلمان ہیں، کچھ تو تھوڑا سا سوچے۔ بابا آیا تھا تو ایک بابا مجھے کہہ گیا کہ تیرے پاس بڑی دولت آنے والی، تو میں نے کہا حجرے میں بیٹھ کے دولت نہیں آتی، دولت کمانے جانا پڑتا ہے، جہاں محنت کر، اگر بابا کہہ بھی گیا تو کوئی کام کر جا کے پھر دولت آئے گی، بابا کہہ گیا تو اب تو نے کرنا کرانا کچھ نہیں، بس موج کرنی ہے تو چھ معنی دار۔ میرے بھائی غور کریں، وہ ان کا بھی نظریہ بن گیا، وہ مسلمان بھی اس نظریت کا شکار ہو گئی کہ جناب سال کے آخر میں ایک کنواری لڑکی بٹھائیں گے وگرنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا۔ ایک حافظ عبد البرکات رحمۃ اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ بھی تھے، لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی تھی۔ کچھ لوگوں کے نہیں نہ آتے بال، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کھودے، وہ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے، بولتے ہیں پنجابی میں۔ تو وہ نا ان کے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی، مونچھ بھی نہیں تھی، تو وہ بھی کبھی کبھی نے اس رستے گزرا کرتے تھے۔ تو قریب ہی نا ایک بوڑھی اماں کا مکان تھا، تو اماں بڑی مہمان نواز تھی، اس نے دروازے پہ، اگر کہ بیوہ عورت تھی، ایک ہی اس کی بیٹی تھی، دروازے پر اس نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی، چائے شوق تھا اس کا۔ حافظ صاحب نا دن کے وقت وہاں آئے، اماں بڑا رو رہی تھی، کھانا بھی نہ ملا، چائے بھی نہ ملی، تو کہنے لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا، مہمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے، ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، وہ مہمانوں کو مہمان خانے میں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ تو وہ اماں کدھر ہے؟ تو کہا اماں بڑی پریشان ہے۔ حافظ جی نے کوشش کی، نیک آدمی تھے، کہ اماں سے ملاقات ہو جائے۔ حافظ جی کا کمال یہ تھا کہ حافظ اتنے پکے تھے کہ ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہیں سارا ختم بھی کر دیا کرتے تھے، اتنی پکی منزل کے حافظ تھے۔ تو حافظ عبد البرکات صاحب وہاں بیٹھے، وہ کوئی بزرگ تھے حافظ صاحب بھی، اماں سے کسی طریقے سے ملاقات کی تو اماں ملتے ہی رونے لگی چیخیں مار کے۔ اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے حافظ جی ایک ہی بیٹی ہے، خامد فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا، ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی، یہاں نا اب بت خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا۔ کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے، یہاں بچی کو بٹھایا جائے گا اور سویرے وہ مر جائے گی میری بیٹی، قرآن دادی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکلے، تو اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا، یہ ہمارے ان کچھ علاقوں کا طریقہ ہے۔ حافظ جی کہنے لگے اماں تو اس طرح کر، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہ غلط ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، تو میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے، بہت سارے ہندو بھی ہیں، بہت سارے مسلم بھی ہیں، تو گڈ منڈ ہو گئے نظریات، یہ تھوڑی مانیں گے۔ حافظ جی کہنے لگے اماں پھر ایک اور حل بھی ہے، میرے چہرے پہ کون سا داڑھی ہے، تو بیویوں والے کپڑے مجھے دے، آج نا میں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ عقیدہ مضبوط ہونا، اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، مجھے دو کپڑے بیویوں والے، میں بیٹھتا ہوں۔ اماں کہنے لگی وہ شیطان واقعی حافظ جی آتا ہے، آج تک جتنی بچیاں گئی ہیں سویرے مردے ملی ہیں، بڑی سمجھنے والی بات ہے، غور کرنا آپ، جتنی گئی ہیں ساری مردہ آئی ہیں۔ تو حافظ جی آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے گا نا آپ آئے ہیں تو آپ کے تو وہ زیادہ ٹکڑے کرے گا کہ اس نے دھوکہ کی ہے، مرد ہو کے عورتوں کی جگہ پہ آیا، آپ نہ جائیں۔ حافظ جی کہنے لگے ٹکڑے تو میرے ہونے ہیں نا، آپ فکر نہ کریں۔ دریائے کنارے بت خانہ تھا، حافظ جی وہ عورتوں والا لباس پہن کے وہاں بیٹھ گئے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ میں نے رات کو باہر نکل کے دریا پہ وضو بھی کیا، ساری رات میں نے قرآن پاک پڑھا، اور جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکل کے میں نے اذان پڑھی، لوگ آئے تو میں نے پھر جماعت کرائی، اور فرماتے ہندو مسلمانوں سب کو بلوا کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان آئے تو ہندو کلمہ پڑھتے ہو سارے؟ انہوں نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا لو پھر میں بالکل صحیح سلامت آ گیا، کوئی شیطان نہیں آیا۔ کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا،
اب لوگ کہنے لگے آفا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر وہ بی بی کیسے مار جاتی تھی؟ جس کو ہم رات کو بٹھاتے تھے سویرے مردہ ملتی تھی تو اس کو کون مار جاتا تھا اگر شیطان نہیں آتا تو؟ حافظ جی سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے پر زندگی موت اس کے ہاتھ میں، وسوسہ دیتا ہے جتنی اس کو گنجائش ہے وہ کرتا ہے۔ کہا پھر وہ بی بی کیسے مرتی تھی؟ تو حافظ جی نے ایک بہت بڑی بات سمجھانے لگے، اصل بات یہ ہے کہ جس آدمی کو پتا ہو نا میں نے سویرے مار جانا ہے وہ ڈر سے مار جاتا ہے۔ جس کو پتا ہو نا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ ڈر سے ہی۔ فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا، وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے، بعد تو خوف ہوتا تھا، کوئی قریب نہیں آتا تھا، دریا اور جنگل دائیں بائیں، تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا، تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں مارتا تھا۔ فرمانے لگے جن لوگوں پر خوف طاری ہوتا ہے نا انہیں کوئی بھی نہیں مارتا، وہ اندر کے خوف سے ہی مار جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی طور پر مر گئے، اندر کے خوف سے وہ لوگ مر گئے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائے۔ اندر سے مضبوط کریں اپنے آپ کو، دلوں سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، خوف نکالیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔